الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا اے لوگو، زمین میں جو چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نجات تین چیزوں کے اندر ہے۔ نجات کا راستہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر ایک، رزق حلال کھانا۔ رزق کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، کھانا بھی اس میں شامل ہے، پینا بھی اس میں شامل ہے، پہننا بھی اس میں شامل ہے، علاج معالجہ بھی اس میں شامل ہے، گویا اور رہائش بھی اس میں شامل ہے۔ گویا کہ ہماری روزمرہ کی جتنی ضرورتیں ہیں یہ ساری کی ساری رزق میں شامل ہیں۔ تو رزق حلال، طیب، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم اپنی ضرورت پوری کرنے لگے ہیں اگر حلال راستے سے ہے تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، نجات کا راستہ ہے، بخشش کا راستہ ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ذرہ بھر اس میں شبہ پیدا ہو جائے بس فوراً انسان کو رک جانا چاہیے۔ ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹلتی نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ خود اپنی کسی چیز کو ناپاک اور حرام نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بخشش اور نجات تین چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلی چیز رزق حلال، اور نمبر دو، اپنی ذمہ داریاں اور فرائض کو پورا کرنا۔ ہمارے ذمہ اللہ کے حق بھی ہیں اور بندوں کے حق بھی ہیں، اور اسی طرح عام جانداروں کے حق بھی ہیں۔ تو جو بھی ہمارے ذمہ حق ہے ہم وقت پر اس کو ادا کر دیں، تو اپنے ذمہ کو بری اور پاک رکھیں، تو یہ بھی نجات کا راستے کا گویا کہ دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع ہے، سنت پر چلنا۔ جو بھی ہم نیک عمل کرنا چاہتے ہیں اگر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو یقیناً وہ عبادت بنے گا، اگر اس طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو وہ عبادت نہیں بنے گا۔ تو رزق حلال، یہاں پر حلال اور طیب کی بات تھی، تو اس حوالے سے حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک حدیث نقل کی ہے کہ نجات تین چیزوں میں ہے: رزق حلال اور اپنے فرائض کو پورا کرنا، ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حلال اور حرام یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چیز کو حلال کرتے ہیں وہ حلال ہوتی ہے، جس کو حرام کرتے ہیں وہ حرام ہوتی ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے ہاں کھڑے کھڑے تشریف لے جاتے، سب کا حال احوال پوچھتے۔ تو اس لیے ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماؤں کو انتظار بھی ہوتا تھا۔ تو اتفاق سے ایک گھر میں تھوڑی دیر زیادہ لگ گئی۔ ان کے پاس کچھ شہد تھا، اور شہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور انہوں نے وہ شہد پیش کیا تو اس کو کھانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ چونکہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور انتظار وہ یقیناً بڑی شدت کا تھا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو کچھ آپ کی ازواج مطہرات کو بڑی گرانی سی ہوئی اور رشک ہوا کہ ان کے گھر میں زیادہ وقت آپ نے گزارا ہے۔ چنانچہ آپس میں ایک منصوبہ ترتیب دے لیا۔ جیسے ہی آپ تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے منہ مبارک سے ایلوے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ شہد میں کچھ چیز مل جاتی ہے جو شہد کو کڑوا کرتی ہے، شہد کو خراب کرتی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو گرانی ہوئی ہے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بھی کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتے تھے، حتی الامکان کوشش فرماتے تھے کہ دلداری فرمائیں اور شفقت فرمائیں، کسی کے دل کو رکھ لیں، ٹوٹنے سے بچائیں، اس کا بڑا اہتمام رہتا تھا۔ تو کئی واقعات ذہن میں اس حوالے سے گھوم رہے ہیں، لیکن مقصود وہ واقعات نہیں ہیں، تو آپ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے اپنی ان ازواج مطہرات کی دلداری کے لیے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھایا کروں گا، شہد اپنے اوپر منع کر لیا۔ تو کسی اور پر منع نہیں کیا، صرف اپنے لیے منع کیا، تو اسی وقت پوری کی پوری سورت نازل ہو گئی، سورۃ تحریم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کس لیے ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تو اس لیے یہ مشرکین کے ہاں بڑا رواج تھا، بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے، اور بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ان کو اپنے اوپر حلال کر لیتے۔ تو کئی طرح کے معاملات انہوں نے کیے ہوئے تھے، تو اس سے امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ تو نہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیا کرو اور نہ حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا کرو، یہ تمہیں مناسب نہیں ہے۔ اے لوگو، کھاؤ زمین میں موجود ان چیزوں کو جو حلال ہیں، طیب ہیں۔ تو حلال سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور حلال کا معنی گرہ کھولنا ہے، گویا کہ جو بندش تھی، گرہ تھی، وہ اللہ نے کھول دی ہے، اب تم اس کو کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ اور طیب کا معنی یہ ہے کہ اس سے کسی کا حق متعلق نہ ہو، تو حلال ہونا بھی ضروری ہے اور طیب ہونا بھی ضروری ہے۔ حلال اللہ نے اس کے کھانے کی اجازت دی ہے، اور طیب کہ اس سے کسی اور کا حق متعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر بکری وہ حلال ہے، اگر کسی نے چوری کر لی تو چونکہ ایسے طریقے سے کسی کی چیز حاصل کی ہے کہ اس سے دوسرے کا حق متعلق ہے، وہ حق منقطع نہیں ہوا، غصب کر لی، چوری کر لی، رشوت میں لے لی، تو ملاوٹ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے کسی کے مال کا کوئی حصہ حاصل کر لیا کہ اگر اس کو حقیقت کا پتہ چل جاتا تو وہ نہ دیتا، تو اس طرح سے کسی کا کوئی حق حاصل کر لیا تو وہ طیب نہیں ہے۔ تو رزق کے لیے حلال ہونا بھی ضروری ہے اور طیب ہونا بھی ضروری ہے، تب اس کا استعمال برکت کا باعث ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، کہ یقیناً وہ تم کو برائی کا اور بے حیائی کے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم ایسی باتیں نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اپنے پاس سے گھڑ کر من گھڑت باتیں دین کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ سارا اس کے اندر شامل ہے۔ محتاط زندگی ایک مومن کو چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے محتاط زندگی گزارے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگانا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کو صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔